بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آنے والے کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ الف لام میم صاد۔ آج ہم نے ایک اسپیشل ویڈیو میں نے تیار کی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ انسان اس وقت بہت سی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور مالی حالات خراب ہیں، جسمانی حالات خراب ہیں، اور بچے نافرمان ہیں، جس کی وجہ سے دل میں جو ہے ہر وقت گھبراہٹ پیدا رہتی ہے، اور انسان بہت سی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک کام ہوتا ہے تو دوسرا خراب ہوتا ہے، دوسرا صحیح ہوتا ہے تو تیسرا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی چکر میں انسان جو ہے نا، اس کا جو دل ہے نا وہ مطمئن نہیں رہتا، پریشان رہتا ہے۔ اس لیے پریشان رہتا ہے کہ ہم نے بہت سی چیزیں اپنے دلوں میں سمائی ہوئی ہیں اور وہ ہوتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ وہ اکیلا بھی ہو تو اکیلا نہیں رہتا، بہت سی چیزیں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں اور جو اس کو پریشان رکھتی ہیں ہر وقت۔ انسان کو کیا چاہیے؟ عزت، دولت، پیسہ، گھر، گاڑی، بنگلہ۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اس چیز سے ہماری خوشیاں ہمیں میسر آ جائیں گی۔ یہ سب کچھ بھی اللہ آپ کو دے اور دے بھی دے گا۔ یہ ایسا میں آپ کو وظیفہ دینے لگا ہوں، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا بھی۔ ہر غم دور ہو جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر فکر دور ہو جائے گا، دل آپ کا مطمئن رہے گا اور آپ خوش باش رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو ہمیں صرف سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن پاک اللہ پاک نے اتارا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ ہم قرآن کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اس کے رسول کو بھول جائیں گے، اور ہمارے دلوں سے جب ایمان نکل جائے گا تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا جو اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمارے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، گھر کی ہوں یا گھر سے باہر کی ہوں، انسان پریشان رہتا ہے۔ تو اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کر لو اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے چلو۔ جیسا زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ آپ نے بتایا ہمیں چاہیے کہ اس راستے پہ چلیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، اور یہی جماعت اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ اللہ کی جماعت سب سے پہلے تو آپ نے اللہ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے اور ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، استغفر اللہ ربی۔ یہ پڑھنی ہے ایک تسبیح پڑھ کے، اور اس انداز میں پڑھنی ہے کہ آپ واقعی ہی اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، آپ کے آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ پاک تاکہ آئندہ گناہوں سے بچ جائیں۔ یاد رکھیں جو اس دور میں جس نے اپنا آپ کو بچا لیا، وہ صحابہ کرام میں سے اٹھے گا۔ اتنا ایمان مضبوط۔ حدیث شریف ہے، ایک ایسا دور بھی آئے گا جب جو لوگ گناہوں سے بچیں گے، ان کا جو مقام ہوگا وہ اتنا اونچا ہوگا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ سن لیں تو الف لام میم صاد، یہ پڑھنا کس طرح ہے
آیات نمبر 1 سے 2 تک سورہ اعراف میں ہیں، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کو آپ نے 14 بار پڑھنا ہے، 14 بار، اور جو چاہے اس کو کثرت، اگر اس کی کثرت رکھے، زیادہ پڑھے، زیادہ فائدہ، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس وقت تو ہے نہیں، نماز ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے۔ تو نماز کے بعد آپ نے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ بے شمار دولت، دل مطمئن، بچے تابع دار، بیوی تابع دار، بیوی پڑھے تو شوہر تابع دار، اور جو بھی اس کو جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ اس کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہر پریشانی، ہر غم، ہر فکر دور انشاءاللہ عزیز آج ہی کریں، اور اپنے غموں کو دور کریں، اور اپنے دل کو مطمئن کریں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں، جو شک کرے وہ کافر ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔